أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله نور من نور الله نور من نور الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد فارس میں اصفہان کے ایک گاؤں کے باشندے اور وہاں کے زمیندار و کاشتکار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی سادہ اور خاموش طبیعت تھے۔ ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلنے کے بجائے مذہبی مشغولیت میں مشغول رہتے اور مگر جلد ہی مجوسیت سے بیزار ہو گئے۔ وہ مجوسیت کے آتش کدے سے نکل کر دین مسیحیت میں آ گئے، یعنی پارسی مذہب اختیار کر لیا۔ انہوں نے مختلف اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ وہ سچے حق کی تلاش میں تھے اور انہوں نے پہلے عراق میں ایک راہب کے پاس تعلیم حاصل کی۔ 3 سال ان کے پاس وقت گزارا اور وہ راہب دن میں روزہ رکھتے تھے اور رات میں عبادت کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی عمل اختیار کیا۔ اس کے بعد جب ان کے وصال کا وقت قریب آیا تو پھر انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اموریہ میں ایک استاد کے پاس جانے کو کہا۔ جب ان کے پاس وہ پہنچے اور ان کے پاس زیر تربیت رہے تو جب ان کا آخری وقت قریب آیا اس راہب کا، تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے آئندہ کے متعلق مشورہ طلب کیا کہ اب مجھے کس کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ اس نے کہا، آج دنیا میں کوئی شخص ایسا باقی نہیں ہے جس سے ملنے کا میں تمہیں مشورہ دوں، البتہ اب اس نبی کے ظہور کا زمانہ قریب ہے جو ریگستان عرب سے اٹھ کر دین ابراہیم علیہ السلام کو زندہ کرے گا اور کھجوروں والی زمین کی طرف ہجرت کرے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس راہب سے نشانیاں پوچھیں تو اس راہب نے 3 نشانیاں بتائی کہ آپ ان نبی کو اس طرح پہچانیں گے کہ وہ نبی صدقہ قبول نہیں کریں گے، دوسرا یہ کہ وہ ہدیہ قبول کر لیں گے، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ ان کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت کا نشان ہوگا۔ اس عالم کے مرنے کے کچھ عرصے بعد اموریہ میں رہے اور اس کے بعد یثرب آنے کا فیصلہ انہوں نے کیا۔ پہلے مدینہ منورہ کو یثرب کہا کرتے تھے۔ تو ایک تجارتی قافلہ یثرب کی طرف روانہ ہو رہا تھا تو انہوں نے حضرت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیے۔ تو وہاں اس قافلے کے سردار نے کہا کہ تمہارے پاس کھانے پینے کا کچھ سامان اور مطلب زیادہ راہ ہے یا پھر کچھ پیسے وغیرہ ہیں؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے پاس کچھ پیسے ہیں، وہ لے لیجئے۔ تو وہ آمادہ ہو گئے اس بات پر اور ان کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ راستے میں ان لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ دے دیا اور انہیں غلام بنا لیا، غلام بنا کر آگے بیچ دیا۔ اسی طریقے سے 2 3 4 5 دفعہ نہیں آپ غلام بنا کر بیچے گئے، بلکہ 10 دفعہ آپ آگے سے آگے غلام بنا کر بیچ دیے گئے۔ آخری مرتبہ جب آپ غلام بنا کر بیچے گئے تو وہ ایک یہودی تھا جس کا ایک کھجوروں کا باغ تھا اور آپ مدینہ منورہ پہنچ چکے تھے۔ اس یہودی کا جو کھجوروں کا باغ تھا وہ مدینہ منورہ میں تھا۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی بے حد خوشی تھی کہ وہ مدینہ پہنچ گئے اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے تابی سے انتظار کرتے تھے۔ ایک دن روزانہ وہ کھجور کے درخت پر چڑھ کر اور دور تک جائزہ لیتے تھے۔ روزانہ ان کا یہ ایک معمول تھا۔ ایک دن وہ حسب معمول کھجور کے درخت پر چڑھ کر دور تک جائزہ لے رہے تھے تو ایک قبا کی طرف سے کافی سارے لوگوں کا ایک ہجوم نظر آیا اور طلال بدرو علینا کی آوازیں بلند ہوتی سنائی دی گئی، جس سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ بعض روایت میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے تھے تو یہودی آقا کا بھتیجا ان کے پاس بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا، مکہ سے ایک شخص آیا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اور لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں اور مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی کے مارے جلدی سے اس کھجور کے درخت سے نیچے اترے اور اس سے دریافت کیا، تو جس پر ان کا یہودی آقا بہت زیادہ غصہ ہو گیا اور اس نے کہا کہ اپنے کام سے کام رکھیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں بہت خوش ہوئے اور
انہوں نے جیسے ہی موقع پایا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. چند کھجوریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے اور کہا کہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، اسے قبول کر لیجئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کھجوروں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ نبی صدقہ قبول نہیں کرتے. پہلی نشانی تو ظاہر ہو گئی. اب دوسری نشانی کے لیے وہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ کھجور لے کر گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اور کہا کہ یہ ہدیہ ہے، یہ تحفہ ہے میری طرف سے، یہ کھجوریں قبول کر لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ